اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم. پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر، اور ہم اس پروگرام میں مقدس مقامات کا تذکرہ کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کئی ایک پروگرام ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے، اور آج خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کچھ دوسرے متبرک مقامات اور متبرک اشیاء جو ہیں ان کا تذکرہ ایک حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتے. خانہ کعبہ کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دو چیزیں انتہائی محترم، انتہائی مقدس، انتہائی صاحب عظمت پتھر اس میں موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن حکیم نے بھی کہا وَفِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَمَقَامُ ابراہیم. اس میں کچھ آیات بینات بھی ہیں اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. دو پتھر آسمان سے یعنی جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجے. ایک پتھر مقام ابراہیم ہے اور ایک جو ہے حجر اسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ملت اسلامیہ دونوں ان پتھروں سے آگاہ ہے، مقام ابراہیم سے بھی، کہ جو ایک علیحدہ کعبے کے ساتھ ایک گنبد کی صورت میں چھوٹا سا ایک گنبد بنا ہوا ہے، اس میں وہ پتھر جو ہے وہ موجود ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر میں جس سے مدد حاصل کی تھی، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات اپنے میں جذب کر لیے تھے. دوسرا وہ عظیم پتھر کہ جو کعبے میں موجود ہے، اس کو حجر اسود کا نام دیا جاتا ہے. حجر اسود کے بارے میں محققین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کے ساتھ ہی جنت سے آیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ آئے اور تعمیر کعبہ کیا تو کعبہ کی تعمیر میں اس پتھر کو نصب کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں جب کعبہ منہدم ہو گیا تو اس پتھر کو کوہ ابو قبیس میں محفوظ کر لیا گیا. حضرت ابراہیم نے جب دوبارہ تعمیر کی تو جبرائیل نے اس پتھر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے حوالے سے کافی احادیث اور کافی روایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب تعمیر کعبہ کی تو حجر اسود کی کو جبریل کے توسط سے پیش کیا گیا اور اس کو دوبارہ کعبے میں نصب کر دیا گیا. یہ ایک لمبی تفصیل کہ جس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے. کچھ فضائل کہ جو تمام مکاتب فکر میں متفق ہیں اس بات پہ، سارے کے سارے مکاتب فکر، کہ نازل الحجر الاسود من الجنت وہو اشد بیاضا من اللبن فسودتہ خطایا بنی آدم. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 107 اور نسائی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 29 پہ یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے. یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے کہ حجر اسود جو ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا تھا اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اس کو بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو کے
حجر اسود یعنی سیاہ رنگ کا ہو گیا۔ یہ بھی اپنے طور پہ طے ہے کہ اس کو شروع سے ہی حجر اسود کہا جاتا ہے یا حجر اسود بعد میں کہا گیا۔ محققین اس بات پہ کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے اسے صرف حجر کہا جاتا تھا، لیکن جوں جوں خطایائے بنی آدم کے اثر سے اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا تو سیاہی اور سرخی مائل یہ پتھر جو ہے اس کو حجر اسود کا نام دیا گیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نورانیت کو چھپا دیا۔ اگر ان کی روشنی کو مٹایا نہ جاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو روشن اور منور کر دیتے۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 107 پہ ہے اور سنن کبریٰ کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 75 پہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو بے حد سفید تھا۔ اگر اسے مشرکین کے نجس ہاتھ نہ لگتے تو جو بیمار آدمی خواہ بیماری کیسی خطرناک ہی کیوں نہ ہو اسے چھوتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ پیغمبر گرامی کا ایک اور فرمان کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اگر کافروں اور فاجروں کے چھونے سے گناہوں کی نحوست اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو جاتی تو اندھا، کوڑا یا کسی بھی مرض کے مریض اسے چھونے سے صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال ہو جاتے، اور اس وقت جنت کی چیزوں میں سے اس کے سوا اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق نے اس کو جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 38 پہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر حجر اسود کو مشرکین کے نجس اور گناہ گار ہاتھ مس نہ کرتے تو اسے چھونے اور بوسہ دینے والا ہر مرض سے شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ کریم نے پہلی نورانی صورت سے تبدیل کر کے سیاہ رنگ کر دیا تاکہ جہنمی لوگ اس کی زینت کو نہ دیکھ سکیں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت بھی ان کے ساتھ نازل فرمایا جسے کعبہ شریف میں زینت بخشی گئی، اور ملائکہ کی ایک جماعت نے بڑے اعزاز و احترام سے اسے اس جگہ نصب فرمایا تھا، اور جنات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے اس کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود زمین پر اللہ کریم کا ہاتھ ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، دنیا میں جس نے خلوص نیت سے اس کا استسلام کیا تو قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی دے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حجر اسود کے قریب مسلمان اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگے گا وہ مل کے رہے گا۔ یعنی حجر اسود جنت کے ان پتھروں میں پاکیزہ اور عرفہ و اعلیٰ مقام والا وہ پتھر ہے کہ اس پہ اگر مشرکینوں کفار کے ہاتھ نہ لگتے تو اس کی نورانیت سے ہر مرض یعنی ہر صاحب مرض جو ہے وہ چاہے کتنی بڑی مرض میں مبتلا کیوں نہ ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا، اور جو شخص جو حاجتیں رکھتا اس پتھر کے قریب جا کے اگر اپنی حاجتوں کو طلب کرتا تو یقیناً اس کی حاجتیں خالق حقیقی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرماتا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیشہ اس حجر اسود کے بوسے لیے۔ آج تک اس کا استسلام کیا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ محترم گردانا جاتا ہے۔ من جملہ صحابہ کرام کے بہت زیادہ واقعات اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ
کہ جو نقل کیا جاتا ہے احادیث کی کتابوں میں وہ بھی آج تک موجود ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے آقا اور مولا کل ختم رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی حضرت عمر جب حجر اسود کے قریب آئے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حجر اسود کے بوسے لیا کرتے تھے اور حجر اسود کے ساتھ بہت زیادہ استسلام کیا کرتے تھے، گڑ گڑا کے پیغمبر گرامی جو ہیں وہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا کہ حجر اسود اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، میں سنت رسول میں دے رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو بالکل قریب کھڑے تھے وہ ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے فرمایا کہ نفع اور نقصان دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت علی نے کہا کہ اے عمر، یہ پتھر یعنی حجر اسود جو ہے وہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ کریم نے اپنے بندوں سے اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا تو اس اقرار کو کتاب میں درج کر کے اس پتھر میں محفوظ کر دیا تھا۔ وہ روز الست جو ہے جب اللہ رب العزت نے پوری کائنات سے اپنی توحید کا اقرار لیا تھا، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اقرار کو گویا تحریر کر کے اسی پتھر میں محفوظ کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے اقرار پورا کیا یعنی مومن ہو گیا اور فلاں نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ یعنی یہی حجر اسود جو ہے وہ مومن اور کافر کی گواہی دے گا۔ جب یہ مومن اور منافق کی گواہی دے گا اور کافر کے بارے میں یہ بیان کرے گا روز قیامت تو اے عمر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ بہت زیادہ اس حوالے سے روایات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ عظیم جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر حجر اسود، بہت زیادہ اس کی عزت، بہت زیادہ اس کی عظمت، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اولیاء اللہ جو بھی حج کے موقع پہ یا عمرہ کرتے ہوئے جب بھی وہ جاتا ہے تو اس پتھر کے، اس حجر اسود کے بوسہ لینے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، اور طواف کے شروع کرنے کی جگہ ہے اور طواف کرتے ہوئے استسلام کرنا یعنی اسے سلام کرنا وہ لازم و ضروری تصور کیا جاتا ہے، ہر کوئی اس حوالے سے کرتا ہے۔ لیکن یہ حجر اسود بھی حوادثات زمانہ میں ظالموں، جابروں اور فاسقوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہا اور کئی مرتبہ حوادثات زمانہ میں اس حجر اسود کے ساتھ بھی لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، کئی مرتبہ اس کو اکھاڑا، کئی مرتبہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ امام سہیلی بیان کرتے ہیں کہ بنو مضر اور بنی خزاعہ کو کعبۃ اللہ کی ولایت کیسے حاصل ہوئی۔ اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حرم بنو نزار پر تنگ ہو گیا تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی، تو انہیں بنو مضر نے مکہ سے نکال دیا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانے کی ناکام جسارت کی، چنانچہ انہوں نے اسے اکھاڑ کر اور ایک اونٹ پر لاد کر چلنے لگے، مگر کرشمہ خداوندی سے وہ اونٹ نڈال ہو کر گر گیا
اور حجر اسود زمین پر آ پڑا، اس اونٹ کو چھوڑ کر دوسرا اونٹ جو ہے اس پہ لادا گیا، مگر وہ بھی اس بار گراں کو برداشت نہ کر سکا اور گر گیا۔ پھر تیسرے اونٹ پر لادا گیا، مگر جب وہ بھی گر گیا تو حجر اسود کو زمین میں دفن کر کے چلے گئے۔ یہ منظر بنو خزاعہ کی ایک عورت دیکھ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے حجر اسود کو غائب پایا تو سخت تشویش ہوئی کہ یہ در مکنون ہم سے چھن گیا۔ لیکن جب اس عورت نے اپنی قوم کو امر واقع بتایا اور اس کی نشاندہی کر دی تو انہوں نے اسے نکال کر پھر اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ پھر اس کے بعد بنو مضر کی حکومت مکہ پر مستحکم ہو گئی۔ دور جاہلیت میں قریش کی تعمیر کعبہ سے قبل ایک عورت کعبہ شریف کی خوشبو دار دھونی دے رہی تھی۔ یعنی جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو ایک عورت جو ہے وہ کعبہ شریف کو دھونی دے رہی تھی ایک خوشبودار چیز کے ساتھ، جس سے ایک شرارہ کعبہ شریف کے غلاف پر پڑا اور آگ بھڑک اٹھی، جس نے کعبہ شریف کو شدید نقصان پہنچایا اور حجر اسود بھی اس المیے میں جھلس گیا۔ سن 63 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں جب یزیدی فوجوں نے کعبہ شریف پہ سنگ باری کی منجنیقوں کے ذریعے سے، تو جہاں کعبہ کی دیواریں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، وہاں ساتھ ساتھ حجر اسود کو بھی یہ صدمہ پہنچا، اور یہ حجر اسود 3 ٹکڑوں میں ہو گیا، جسے بعد میں ابن زبیر نے چاندی کے 3 انچ موٹے خول میں مضبوطی کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ یہ جو حجر اسود کے ارد گرد چاندی کا ایک مضبوط سا حالہ بنا ہوا ہے اور چاندی کا ایک خول اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ابن زبیر نے حجر اسود کے ارد گرد چڑھایا تھا۔ 189 کو خلیفہ ہارون الرشید جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ مذکورہ چاندی ڈھیلی پڑ گئی۔ خلیفہ نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو مربوط اور محفوظ کرنے کی غرض سے ابن تہان سے الماس کے ذریعے اس میں سوراخ کرائے اور ان میں چاندی بھر دی۔ وہ چاندی آج بھی موجود ہے، یعنی دوسری مرتبہ حجر اسود کی وہ چاندی جو ابن زبیر نے جس کا ایک حالہ بنایا ہوا تھا اور ایک خول بنایا ہوا تھا وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا، تو اس کے بعد اس کو 189 میں ہارون الرشید نے دوبارہ سے مضبوط کیا۔ یہ بات ہے 189 کی، اور پھر اس کے بعد ہجری، اور اس کے بعد پھر 317 یعنی 317 ہجری کو جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن حسن نے کہ جو کرامتہ کا سردار تھا حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ یہ بدبخت انسان یہ چاہتا تھا کہ ہم حج کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اس نے یمن میں ایک گھر بنایا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح کعبے کا لوگ طواف کرتے ہیں وہ لوگ آ کے یہاں پہ بھی طواف کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس میں خصوصیت تھی نہیں، لہذا کیوں لوگ جا کے اس کا طواف کرتے؟ تو اس نے سوچا کہ مکے میں جا کے کعبہ کی وہ مقدس اشیاء کے جن کی وجہ سے کعبہ کی رونق اور دو بالا ہو گئی ہے، ان کو ہم یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر لوگوں کو کہیں گے کہ یہاں پہ بھی وہ آ کے طواف کیا کریں۔ لہذا اسی وجہ سے اس نے خون کی ہولی کھیل لی اور 8 ذی الحج 317 کو اس قدر قتل عام کیا، جا کے کعبے پہ حملہ کر دیا، اور جب کعبے پہ جا کے حملہ کیا تو وہاں پہ اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ چاہے زمزم جو ہے وہ پوری طرح سے بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا کہ میں یہاں سے مقام ابراہیم کو بھی لے جاؤں، میزاب رحمت کو بھی لے جاؤں اور حجر اسود کو بھی لے جاؤں۔
2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پہ چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پہ گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کی دست تصرف سے محفوظ رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج 317 بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ طواف کرنے والے بس اس جگہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ ہی کو بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ لوگ پھر آہستہ آہستہ اسی جگہ پہ جہاں پہ حجر اسود ہے اسی پہ ہاتھ رکھ کے اسی کا بوسہ جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحج 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لم پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ جو پتھر دوسرے پتھروں میں اگر حجر اسود مل گیا ہے تو انہیں آگ میں رکھا جائے، باقی پتھر جل جائیں گے، حجر اسود پہ آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا اس انداز سے حجر اسود کا پتہ چل جائے گا۔ حجر اسود کا پتہ چل گیا اور اسے دوبارہ یہاں پہ لا کے کعبہ شریف میں استعمال کیا گیا۔ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔